السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان انتظار حیدری ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، کچھ دیر پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خطاب کیا ہے اور اس خطاب میں انہوں نے گجرانوالہ سے نکلتے ہوئے اللہ والا چوک کے قریب جو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اس حوالے سے انہوں نے آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فیصل نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو اس حملے میں 4 گولیاں لگی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کی ایکس رے رپورٹ بھی دکھائی ہے کہ انہیں کہاں کہاں پر گولیاں لگی ہیں اور اس وقت ان کے زخموں کی صورتحال کیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے اس خطاب میں اعلان کر دیا ہے کہ اب ان کا لانگ مارچ وزیر آباد سے آگے اسلام آباد کی طرف اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ عمران خان صاحب ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لانگ مارچ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کا باضابطہ اعلان جو ہے وہ عمران خان صاحب اپنے اس خطاب میں کر چکے ہیں۔ البتہ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا، اس وقت تک یہ احتجاج جاری رہے گا جب تک وزیر اعظم میاں شہباز شریف استعفیٰ نہیں دیتے، جب تک رانا ثناء اللہ کو ان کے عہدے سے ہٹایا نہیں جاتا اور جب تک ایک فوجی افسر جس کی بات وہ بار بار کر رہے ہیں ان کو ان کے عہدے سے نہیں ہٹایا جاتا، اس وقت تک ان کا یہ احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ان کے خطاب کی جو خاص نکات ہیں صرف ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواتا ہوں۔ انہوں نے ایک بات جو سب سے پہلے کہی اور ہمارا الیکٹرانک میڈیا جسے میوٹ کرتا رہا اس کی مجبوری تھی، سب سے پہلا مطالبہ انہوں نے آرمی چیف سے کیا اور یہ کہا کہ آپ کا ایک فوجی افسر جو ہے وہ ان چوروں کے ساتھ ملا ہوا ہے، لہٰذا اس کے خلاف تفتیش ہونی چاہیے اور اسے عہدے سے ہٹایا جانا چاہیے۔ دوسرا مطالبہ انہوں نے چیف جسٹس پاکستان سے کیا اور یہ کہا کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو ہٹایا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ انصاف نہیں کریں گے تو پھر وہ اس ملک میں ایک مرتبہ پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ انقلاب کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر پاکستان کے حالات ایران کی طرح ہو جائیں یا پھر سری لنکا کی طرح ہمارے حالات ہو جائیں۔ یہ بھی کہا کہ ان کے پاس ایک بڑی پاور ہے عوام کی اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ ضمنی انتخابات 2 مرتبہ ہوئے اور انہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے تمام ضمنی انتخابات جیت کر۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ میرے پاس آج بھی اسٹریٹ پاور ہے، تو میری اس مقبولیت کا خیال کیا جائے اور مجھے انصاف فراہم کیا جائے۔ ساتھ انہوں نے موازنہ کیا ہے اپنا بنگلہ دیش کے ساتھ اور یہ کہا ہے کہ بنگلہ دیش کیوں الگ ہوا تھا۔ بنگلہ دیش اس لیے بن گیا تھا کیونکہ اس وقت بنگالیوں کے ووٹس کی قدر نہیں کی گئی تھی اور فوج جو ہے وہ ملک کو متحد نہیں رکھ سکتی، بلکہ سیاسی قوت جو ہے وہی ملک کو رکھ سکتی ہے متحد، اور پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو اس وقت وفاق کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جماعت اس کے مقابلے کی نہیں ہے، باقی تمام جماعتیں یا صوبوں کی ہیں یا پھر علاقائی جماعتیں ہیں۔ یہ انہوں نے بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے جب تک کہ ان چوروں کو ہٹایا نہیں جاتا اور جب تک انہیں انصاف فراہم نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گلہ بھی کیا ہے اور وہ گلہ کسی اور سے نہیں اپنی ہی حکومت سے کیا، یعنی پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی حکومت جس کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہیں، ان سے بھی انہوں نے گلہ کیا کہ ان کی FIR درج نہیں ہو رہی۔ انہوں نے پرویز الہی کا نام نہیں لیا، انہوں نے پنجاب حکومت کا نام تو نہیں لیا، لیکن یہ ضرور کہہ دیا کہ جس طرح سے وہ FIR درج کروانا چاہتے ہیں اس FIR کا اندراج ہی نہیں ہو رہا، اور جب FIR کا اندراج نہیں ہوگا تو پھر انصاف کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آرمی چیف سے یہ بھی کہا کہ ان کی جو تنقید آرمی پر ہو رہی ہے وہ تعمیری تنقید ہے اور وہ اس ملک کی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جس طرح سے انہیں شکایات ہیں اگر وہ شکایات دور نہیں کی جاتی تو پھر اس کا نقصان جو ہے وہ ملک کو ہوگا۔ تو وہ بارہا متوجہ جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کو کر رہے تھے اور آرمی چیف کو کر رہے تھے اور ان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے ان کی بات کو سنا جائے اور ان کے تحفظات کو دور کیا جائے اور انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان
اب اپنے موقف سے 2 قدم پیچھے ہٹے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات جو کہی وہ یہ کہا کہ انہیں علم تھا کہ انہیں وزیر آباد کے قریب گجرات اور وزیر آباد کے درمیان نشانہ بنایا جائے گا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود اپنے لانگ مارچ کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو انہیں اطلاعات فراہم کی گئیں تو اس کے بعد پھر ان کے حوالے سے سیکیورٹی کے انتظامات کیوں اس طرح سے نہیں کیے گئے، کیوں فول پروف انتظامات نہیں کیے گئے تھے، کیوں بلٹ پروف جیکٹس اور اس کے ساتھ ساتھ بلٹ پروف جو دیوار بنائی جانی تھی کنٹینر کے اوپر وہ نہیں بنائی گئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری تھی کہ انہیں فول پروف انتظامات فراہم کیے جائیں، اور خود پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سیکیورٹی حکام جو سیکیورٹی افسران ان کے ساتھ مامور تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو فول پروف بنائے تاکہ کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ نہ ہو۔ تو اس میں جو نقص ہے وہ خود پاکستان تحریک انصاف کی اپنی انتظامیہ کا اور صوبائی حکومت کا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے اقدامات کیوں نہیں اٹھائے کہ آج عمران خان جو ہے وہ مختلف اداروں پر اور وفاقی حکومت کی 2 اہم شخصیات پر الزامات عائد کر رہے ہیں۔ تو اس معاملے کی انویسٹیگیشن خود عمران خان صاحب کو بھی کرنی چاہیے اور اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب نے جس طرح سے اپنے آپ کو لانگ مارچ سے وڈرا کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ فی الوقت وہ لانگ مارچ نہیں کریں گے اور ایک احتجاج ان کا ہوگا، وہ احتجاج ان کا علامتی ہوگا۔ دوسری طرف حکومت، وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ شفاف تحقیقات ہو تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ ایک مرتبہ پھر میں یہ کہوں گا کہ ان مسائل کا حل صرف اور صرف باہمی بات چیت ہے۔ جب تک بامانی مذاکرات نہیں کیے جاتے اس وقت تک ان مسائل کا حل تلاش نہیں کیا جاتا، اس وقت تک جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی، اس وقت تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی۔ قانون کی حکمرانی صرف پسند یا ناپسند کی بنیاد پر نہیں ہوتی بلکہ وہ حقائق پر ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب نے مسلسل الزامات عائد کیے ہیں وزیر اعظم پر، وزیر داخلہ پر اور ایک وفاقی ادارے کے افسر پر، لیکن انہوں نے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے، صرف الزامات عائد کیے ہیں اور صرف الزامات کی بنیاد پر کوئی بھی تفتیش آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر عمران خان صاحب کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پھر وہ ثبوت بھی انہیں کم سے کم اپنی صوبائی حکومت کو ضرور فراہم کرنے چاہیے تاکہ پرویز الہی کی طرف سے جو JIT تشکیل دینے کا اعلان کیا گیا ہے وہ JIT ان تمام محرکات کا جائزہ لے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی خبریں ہوں گی، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔